وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے کر دی. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گیا. دکھائے نا ایسے ایک انجینئر کو اسلام. پہلے تو ساحل ادیم صاحب کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ برا نہ منائے. میں خود ساحل ادیم صاحب کو ریگولر سننے والا ہوں اور اپریشیٹر بھی ان کا, اچھی بات کرتے ہیں, اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. لیکن دور حاضر میں نے یہ سیکھا ہے کہ حالا ڈالا کر کے کسی کی بھی سپورٹ نہیں کرنی, فیملی فراست کے ساتھ کسی کی سپورٹ کرنی ہے, اندھی تقلید نہیں کرنی. تو یہاں پر ساحل ادیم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک انجینئر کو اسلام سکھلایا اور سارے کے سارے اس پر فتوے لگا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. آپ سن لیں کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ وہ سکھایا ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے کر دی. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گیا. دکھائیے نا ایسے ایک انجینئر کو اسلام. کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم؟ یہ آپ نے سن لیا. اس کے بعد بھی میں ایک ویڈیو جو لنک کروں گا جس میں ساحل ادیم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عالم مغرب نے آپس کے اختلافات کو بلا کر پس پش ڈال کر پھر ہی وہ آگے بڑھے ہیں, پھر ہی ان کی ترقی کا کوئی راستہ ہموار ہوا ہے. اور خود یہ اب فرما رہے ہیں کہ میں اس دور کے سب سے بڑا جس نے مذہبی تفرقہ بازی کو ابھارا ہے, دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا ہے مذہب میں تفرقہ بازی کو, اور ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے علمی کتابی. اس کو ہم نے اسلام سکھا کر بھیجا ہے. تو یہ ساحل صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو اسلام سکھا کر بھیجا ہے تو اتنا بدتمیز اسلام, اتنا جاہل اسلام آپ ہی کا مکتبہ فکر سکھلا سکتا تھا, دوسرا ہر بننے کا اتنا گردہ کلیجہ نہیں ہوتا. اخیر کر دیا آپ نے, خود کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اس کو, اور میرا خیال میں یہ آپ جیسے خطابت کی وجہ سے لنک کر رہے ہیں, اصل میں اس کے مائی باپ جو ہے وہ کوئی اور ہے. اگر آپ نے اس کو خود کے ساتھ جوڑ لیا ہے تو پھر دھیان رکھا کریں. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, لوگ آپ کی بات کو غور سے سننے والے جو ہیں وہ آپ کی اس طرح کی غلطیاں کوتاہیاں پکڑ لیں گے. کہ دوسری ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپسی میں اختلافات کو بلا کر پسے پوش ڈال کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ قوم ترقی کر سکے. اور اسی طرح آپ نے بتایا کہ عالم مغرب نے ترقی کی. خود آپ اپنے معاشرے میں اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت کا تفرقہ بازی کو ابھارنے والی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ میں جو بندہ مذہبی فرقہ واریت کو ابھار رہا ہے وہ ہمارے ایجنڈے پر نہیں, وہ غیروں کے ایجنڈے پر ہے تاکہ امت مسلمہ ترقی نہ کر سکے. آپ نے بھی ثابت کیا کہ اختلافات کو بھول کر ترقی ہو سکتی ہے. کہ جو اس وقت کے اختلافات ابھار رہا ہے وہ ہماری ترقی کے راستے میں آڑ پیش کر رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام ریپرزینٹ کر رہا ہے اور ہم نے اس کو سکھلا کر بھیجا؟ اپنے ساتھ نسبت کیوں جوڑ رہے ہیں اس کی؟ کیا کل کو ہونے والی اس کی ساری خباستیں جب قوم کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کہاں منہ چھپائیں گے؟ تو آپ ایک بڑے موٹیویشنل اسپیکر کی فہرست میں آپ کا نام آتا ہے, تو اس طرح کے جذباتی بیانات نہ دیا کریں. اور اگر آپ نے اس کو سکھلایا تو کچھ ادب بھی سکھلا دیتے, کیونکہ ادب سے ہی دین شروع ہوتا ہے. علامہ اقبال تو یہ فرماتے ہیں کہ ادب کے بغیر تو دین ہے ہی نہیں. تو وہ تو انتہائی پرلے درجے کا بدتمیز اور بد لحاظ شخص ہے جس نے نہ اولیاء کو چھوڑا ہے اور نہ انبیاء کو چھوڑا ہے. اس کے نزدیک تو کوئی شاہی کوئی نہیں. ہر لمٹ کے اوپر جب ایک سے بڑا دوسری فرق ہے تو اس کے آگے وہ شاہی کوئی نہیں ہوتا. اور بھائی اسلام میں ایسے نہیں ہوتا. اسلام میں ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے اور وہ شے ہوتا ہے. بڑے لوگ بھی چھوٹے لوگوں کو شے سمجھتے ہیں. آپ اچھا یعنی کہ اللہ دوسروں کو شے کچھ نہیں سمجھتا. کمال توحید بیان کرتے ہیں. ابھی میں آگے توحید کی بیان کروں گا, توحید کی تعریف کیا ہوتی ہے. آپ بھی سیکھیں اسلام ہم سے, کبھی ٹائم نکالیں. بھی ایسے کیا تھا یورپین بھی پہلے فرقہ کھیلتے رہے, پھر انلائٹنمنٹ کی وار ہوئی, اٹھا کے چرچ کو زمین پہ پھینکا انہوں نے. بادشاہ کی اپنی بیٹی شہزادی کو چرچ جانے کی اجازت نہیں تھی کہ روڈ نہیں کراس کرے گی تو, کیونکہ پروٹیسٹنٹ چرچ کی بلیور تھی. کدھر لے کے گیم کو دنیا کیسے فتح کر دی. پھر کیا ہوا آگے؟ وکٹوریا نے ایک ہمارے گھروں کے اوپر حکمرانی کی ہے اس عورت نے. میرے اور آپ کے دادا کی اصلی ملکہ تھی, وہ غلام تھا میرا اور آپ کا دادا. اس وہ کہتی نا کیتھولک بڑے ہیں یا پروٹیسٹنٹ بڑے ہیں, تو ہو گیا تھا کام. اس میں کر کے نا فتح ہو. یہ صحابہ نے بھی یہ کیا تھا کہ آپس کے مسائل اپریشیٹ کرو, ڈپریشیٹ نہ کرو کسی کو, اپریشیٹ کرو. مسائل ہیں آپ میں, اگر کوئی بریلویزم, دیوبندی, واپی, شیعہ کھیل رہا ہے. یہاں پر ساحل صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ایک انجینئر کو آپ نے ایک پہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تیار کر دیا, تو یہ آپ نے تیار کر کے بھیجا کہ وہ آپس کے مسائل کو دوبارہ
قوم میں اجاگر کرے, امت میں اجاگر کرے, تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں, تاکہ یہ غلام ہی رہیں. تو یہ چاہتے ہیں سر آپ, اگر آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہے, ہمارا پیغام اس تک پہنچا دے کہ ہم پچھلے تقریباً 10-20 سال سے یا 20 سال سے تقریباً اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ آپس کے مسائل کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب گیپ آیا بٹوین یہ 10-12 سال یا 20 سال کا, اس میں کون سے لوگ ہیں جو دوبارہ ان مسائل کو جو ہمیں اختلافات کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آپسی نفرت کی طرف لے کر جاتے ہیں, تو ان کے مقاصد کیا ہے سر؟ وہ مقاصد کیوں نہیں بتاتے آپ حضرت؟ یہ مقاصد بتائیں, قوم کو بتائیں. تو سر یہ کیا بات ہے, یہ آپ نے کنفیوز کر رہے ہیں قوم. کنفیوژن کیا مسائل کا حل نکال سکتی ہے؟ جیسے صحابہ نے آپ نے فرمایا ابھی کہ صحابہ جو ہے وہ آپسی مسائل کو جو ہے وہ بڑے خوش اسلوبی سے لیتے تھے اور اس پر آگے بڑھنے کی ان کو قوت نہیں تھی. یہ سارے سلسلہ آپ نے جو بتایا, تو آج وہ اسلوب کیوں گم ہو گیا کہ اگر ایک دوسرے پر تنقید بھی کرنی ہے تو اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس کے کوئی آداب ہوتے ہیں, اس کا کوئی طریقہ کار. ابھی آپ نے فرمایا کہ مودودی کے بارے میں لکھا ہے, آج کا فتویٰ ہے, ہمارے پاکستان کا فتویٰ ہے, کچھ لوگوں نے دیا ہوگا کہ مودودی کی قبر پر جو بکری گھاس ڈالے وہ بھی حرام ہے. تو یہی کام آپ کا مرزا کر رہا ہے, بابت شاہی کو نہیں, بابت شاہی کو نہیں. یہ طریقہ کار آپ نے سکھایا ہے اس کو تنقید کا. 1000 دفعہ تنقید کرے بزرگان دین پر, لیکن یہ طریقہ کار ہے اس کا جس سے مخالف ہائپر ہو. ابھی آپ بتانے لگے, آگے میں سنا ہوا ہے میں نے وہ کلپ, کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسمانوں میں ایک آسمان کے اوپر کیا ہے اور پھر اوپر کیا ہے. تو جب یہی چیز غوث اعظم نے بتائی تھی تو یہ آپ کے لیے تنقید ہے. ٹائم اینڈ اسپیس میں سفر کر کے انہوں نے بتایا تو وہ آپ مذاق اڑاتے ہیں اس پر, وہ آپ کے لیے کہانی ہو جاتی ہے. کشتی کو دوبارہ تیرانا یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. بتائیں مجھے, اگر کوئی شخص اس حد تک علم حاصل رکھتا ہو یا اللہ نے اس کو عطا کیا ہو کہ وہ وقت کو فاقد کر دے یا وقت میں سفر کر لے, فیوچر اور ماضی میں سفر کرنے کے قابل ہو جائے, تو کیا میں اس طرح کی کرامات کر نہیں سکتا؟ یہ کوئی وحید ہے. تو اگر وحید ہے تو قرآن میں کیسے ہے پھر بتائیں؟ وہ تو انسان ہی تھا نا, نبی بھی نہیں تھا. آپ نے یہ ایک عجیب دلیل پہلے تھے جی وہ صرف نبی کر سکتے ہیں. ارے بھائی نبی کر سکتے ہیں, اس میں تو یہ تو پہلا فریضہ ہی نبیوں کا انہوں نے کیا ہے. لیکن نبیوں کی سنت پر جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نبی ہی کرتے تھے, ان کی سنت پر عمل کیا تو معراج حاصل ہوئی. جب معراج حاصل ہوئی تو کسی سطح پر امتی کو بھی دیدار کا شرف عطا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ یہ معراج ہے. تو باقی سنتوں پر عمل کرنے سے بھی تو کچھ حاصل ہوتا ہوگا نا, یا وہ ختم ہو گیا ہے؟ وہ صرف انبیاء اور اللہ اتنے تھوڑے دلے آپ نے ثابت کرنے ہوتے ہیں کہ وہ جی بس اپنے کے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے, انہوں نے کسی کو کچھ نہیں دینا. جو ان کی پیروی کرے, جو ان کے رستے پر چلے, جو ان کے بتائے ہوئے دین اور احکامات پر چلے, کیا اس پر نعمتوں کا اور ان کے اجر عظیم کا اللہ پاک نے وعدہ نہیں فرمایا؟ جب وہ وعدہ فرمایا ہے اللہ نے کہ ان کو میں اجر عظیم دوں گا, تو اجر عظیم یہی ہے نا کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں اور وقت کو, ماضی اور مستقبل حال کو اکٹھا دیکھ لیتے ہیں ایمرجنٹ ٹائم میں. تو اس میں جب اوکوپیشن کو ہی کر دیتے ہیں یا وہ کرامت کر دیتے ہیں تو اس کو آپ کہانی کہنے شروع کر دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو آپ ڈی گریڈ کرتے ہیں, مغربی فلاسفہ کو, فلاسفرز کو, اور آج پر سینکڑوں کے حساب سے ٹائم اینڈ اسپیس پر فلمیں بنا دیا گورے نے. لوسی یہ کہتی ہے, لوسی فلم ہے گورے کی, جب اس کا دماغ 100% چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے آئی ایم ایوری گریڈ. وہ آپ کو چبھتا نہیں ہے, بابوں کی کرامات آپ کو چبھتی ہیں. یہ قابل فخر ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے اتنے 100 سال پہلے سائنس کے میدان میں اتنی ترقی کی تھی. یہاں پر شوق کا باز کھوتی کے بچے رہے معذرت کے ساتھ چند لوگ, یا آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ مرزا انجینئر ٹائپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہم ویسے لوگوں نے ان کو سکھا کر بھیجا ہے, وہ بکواس کرتے ہیں چوکوں چراغوں میں کھڑے ہو کر کہ بات تشائی کو نہیں. بھائی نبیوں کے ساتھ مقابلہ کب کس نے کہا ہے؟ کیا ایک روایت مجھے اصول پر فٹ ہوتی ہوئی غوث اعظم کی دکھا سکتے ہیں آپ؟
یا آپ نے جس کو تیار کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ کی لکھی ہو اور اس میں انہوں نے نبی کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیا ہو, مقابلہ کیا ہو, خدا کا خوف کیوں نہیں کہا؟ کسی چوتھے پانچویں چھویں بندے کی کتاب یا اس کی ایک لائن اٹھا کر آپ بزرگان دین پر تنقید کرتے ہیں, اور تنقید کی لمٹ یہ ہے کہ بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں پڑھیں گے یہ عقید فلان دین, یہ اسلوب تھا صحابہ کا ایک دوسرے پر تنقید کا. یہ تو مغربی تنقید ہے. اب مغرب کا ایجنڈا کون یہاں پر نافذ کر رہا ہے؟ پھر ہم اس کو اس کی بکری, اس کی قبر پر بکری کو حرام کیوں نہ کہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں ڈاؤن فال ہم پر لانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں دیشوں سال سے غلام رکھا ہوا ہے اس طرح کے لوگوں نے جو ہمارے احساسات کو مجروح کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مقدسات کو چھیڑ کر نفرت پیدا کرتے ہیں. ایک بندے کی آپ کو نظر آ گئی کہ وہ فتویٰ دیا ہوا ہے کسی نے مولانا مودودی پر, تو وہ مرزا جی آج کی ڈیٹ میں آپ کے سامنے کر رہا ہے وہی حرکت. فتویٰ کی قسم بدل دیا اس نے. وہ آپ تو وہ اس کا سر پہ بکواس کرتا ہے. وہ کہتا ہے توحید جو ان کے بابوں کی توحید ہے وہ تو شیطانی توحید ہے. اب بابوں کی شیطانی توحید کا ایک لفظ میں ایک سناتا ہوں. اگر کسی مائی کے لال میں اتنی آپ آسمانوں پر نہ جائے, ساحل ادیم صاحب آپ آسمانوں پر نہ جائے سر, اس ایک عبارت کی تشریح کر دیں, میں اپنی داڑھی بنوا دوں گا. اگر کائنات کا کوئی مولوی کوئی پیر آج کی ڈیٹ پر آپ تنقید نہیں کرتے, آج کی ڈیٹ کا کوئی مولوی کوئی پیر کسی بھی نقطہ فکر کا اللہ ماشاء اللہ اس بات کو چھوڑ کر جو غوث اعظم کی بتائی ہوئی توحید کی تشریح ہی کر دے, تو ایسے لوگوں پر جن کے علم کی آپ تشریح نہیں کر سکتے, آپ ان کے علم پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تشریح کریں, اس کا نتیجہ حاصل کریں. اگر نتیجہ غلط نکلتا ہے تو ضرور تنقید کریں. آپ سے تو تشریح نہیں ہونی. میں سناتا ہوں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی توحید. آپ نے جس کو ٹرینڈ کیا وہ کہتا ہے کہ جب توحید کا ذکر ہوگا تو نبی کی گستاخی تو ہوگی. معاذ اللہ نعوذ باللہ, یہ توحید سکھائی ہے آپ نے اس کو. کیا اللہ اس قدر اپنی توحید میں ایگوئسٹک ہے کہ وہ اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کی توہین کروائے گا اور پھر اپنی توحید کا مزہ لے گا کہ میری اب شاید ہوئی ہے؟ وہ تو اپنے بھیجے ہوئے انبیاء پر فخر کرتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے, کہتا ہے میرے بندے, میرے رسول, میرے نبی. وہ تو محبت کا اظہار کرتا ہے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے. آپ نے یہ عجیب توحید آپ کے گڑے ہوئے بندے نے بتائی ہمیں. کہتا ہے جی نبی کی توہین تو لازمی ہوگی جب توحید ہوگی. یہ میں آپ توحید بتانے لگا ہوں, قسم خدا کائنات میں کوئی بندہ مجھے ملا نہیں آج تک جو اس توحید کی تشریح کر دے, آسان فہم کر کے سمجھا دے مجھے, یا کسی کو عوام تک سمجھا دے. پھر پتا چلے آپ کو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کس لیول کے عالم دین تھے اور کس لیول کے مفکر تھے اور کس لیول کے توحیدی تھے. اب یہ عجیب بات ہے کہ اگر آپ کسی کے علمی قد تک پہنچ نہ سکے تو تھو کرنا شروع کر دیں اس پر, جان کو دے کر جیسے کتا بھونکتا ہے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں شیخ عبد القادر جیلانی کی توحید کی تعریف. اب وہ توحید کی تعریف کرنے لگے ہیں. فرماتے ہیں کہ مواحد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ وہ مواحد رہتا ہے نہ توحید, نہ واحد نہ بسیار, نہ عابد نہ معبود, نہ ہستی نہ نیستی, نہ صفت نہ موصوف, نہ ظاہر نہ باطن, نہ منزل نہ مقام, نہ کفر نہ اسلام, نہ کافر نہ مسلمان. اس کو اشفاق صاحب نے لنک کیا ہے ایک سائنس کی تھیوری کے ساتھ, اور کون لنک کیا ہے میں آپ کے لیے آسان کر دیں, آپ بھی تشریح کر دیں. اشفاق صاحب نے کیا لنک کیا ہے؟ And the subatomic level matter does not exist with certainty, but rather shows tendency to exist. This is why a particle can be waves at the same time. یہ subatomic level پر جا کر matter exist نہیں رہتا. آپ سمجھ گئے ہوگے اس کی تعریف آپ نے صاحب. اس subatomic level پر جا کر جو میٹر ہے وہ اپنی ویوز کو آپ چھو کر نہیں بیان کر سکتے. بس ایک گنوان سا ہوتا ہے, جیسے سردیوں میں روشن دان سے ذرے دھوپ میں ایک خاص اینگل سے جب روشنی پڑتی ہے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ ان کو چھو کر محسوس نہیں کر سکتے. لیکن وہ سب اٹامک لیول پر موجود ہے. میں اس کو مزید نہیں کھول سکتا کیونکہ یہ اتنی بڑی توحید ہے
اس کو اگر میں غلط ٹچ کر گیا یا غلط سمجھ گیا یا میں بھی پلان کر گیا تو لوگوں کے جو میرے سننے والے ہیں ان کی ایمان یا میرے ذاتی ایمان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو میں جب ایک شخص کی توحید کی تعریف کی تشریح نہیں کر سکتا تو مجھے یہ حق کس نے دیا کہ میں اس پر بکواس شروع کر دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی شاہی کو نعوذ باللہ. کیا ہم نے اپنے آباء اجداد کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے؟ یہ کس کی ڈاکٹر ہے کہ اپنے آباء اجداد سے بچوں کو جو جو اچھے لوگ گزرے ان سے ہی دور کر دو تو پھر کس سے سکھائیں گے؟ سیکھے کن سے؟ پھر یہ بھی تو بتائیں. یورپین فلاسفر سے LGBTQ کے جو نفاذ کرنے والے ہیں ان سے سیکھے پھر تو وہ سیکھ رہے ہیں بچے. اب آپ کو چیخیں نکل رہی ہیں معاشرے کی کہ یہ کون سی نسل آ گئی. جب آپ نے اپنے آباء اجداد سے ہی دور کر دیا ان کو تو پھر ایسے ہی بچے تیار ہوں گے جن کو پتہ ہی وہ شیخ کون ہے, محمد بن چشتی اجمیری کون ہے, علامہ اقبال کون ہے, وغیرہ وغیرہ. بڑی لمبی لسٹ ہے. ان سے جن سے سیکھنا تھا ان کو ان کی آپ نے تسلیح دی. اور یہ ایسی مضر خوش قوم ہے امت مسلمہ میں اس قدر یہ سب سے بڑی برائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ اپنے محسنین کو ذلیل و خوار کیا ہے. وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بجلیاں جس میں ہو آسودہ ہو اور من تم ہو, بیج کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم. تو قبلہ پتہ مجھے بھی بہت کچھ ہے اور مجھ جیسوں کو بھی بہت کچھ پتہ ہے. تو اگر وہ ہم سب کچھ پبلک کر دیں تو آپس میں کو ایگزسٹنس جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جائیں گی. اور یہی منشا ہے عالم مغرب کی کہ یہ آپس میں لڑ مرے. تو اگر آپ کا کسی سطح پر یا آپ نے خود کے ساتھ نسبت جوڑی ہے مرزا انجینئر کی تو اس کو یا آپ سمجھائیں یا میرا پیغام اگر اس کا کوئی فالوور سن رہا ہے تو وہ وہاں تک پہنچا دے کہ اگر کتابوں میں اور بھی بڑا کچھ لکھا ہوا ہے. وہ جو بنا بیٹھا ہے نا اختلافی پیدائش, اختلافات کی پیدائش اور اختلافات سے خود کو پریمیٹ کرنے والا, اگر کتابوں میں جو سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ پبلک کر دے نا تو کوگزسٹنس بہت مشکل ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مودودی صاحب کی ڈاکٹر میں امریکہ کو بڑا انٹرسٹ تھا, وہ کیوں انٹرسٹ تھا اور کیوں دیوبند جو ہے امریکہ کے کہنے پر افغان وار کا حصہ بنے, کتنے ڈالر آئے. مری پلیئر دے کر آپ کو کتابیں میں لکھی ہوئی ہے, مری پلیئر بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر کوئی ایگزسٹنس مشکل ہو جائے گی. ہم ان اختلافات پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں. آپ کے جو چھڑے ہوئے بلاشتے جو ہے وہ ہمیں ابھار رہے ہیں کہ پھر ہم بھی وہ کتابیں نکالیں اور بتائیں کہ کس نے پاکستان کو کے وجود سے نفرت کی تھی اور کس نے پاکستان کو کے بننے کی مخالفت کی تھی. کس مکتبہ فکر کی اکثریت تھی جو پاکستان کے بننے میں راضی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. آپ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عجب ہنوز نہ داند رموز نہیں بھرنا دیوبند حسین احمدی چه بلجبیست سرور بر سر منبر که ملت از وطن است چه بخبر از مقام محمد عربی است و مصطفی رسا خیش را که دی ہماؤں گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی است. تو میں پھر مجھے بھی بہت کچھ پتا ہے. میں بتاؤں کوئی کتابوں سے نکال کے کہ علامہ اقبال نے حسین احمد دیوبندی جو ہے اس پر یہ تنقید کیوں کی تھی, انگریزی میں کیوں, انگریزی بکس میں بھی تنقید کی اور اردو میں نام لے کر تنقید کی. اس کی وجہ پھر بتانا شروع کر دوں تو اس سے مزید بھی بحث پیدا ہو. دیوبندیوں میں اور بریلوی اور سنیوں میں مزید اختلافات پیدا ہو. تو اگر میں وہ اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میرے کچھ مقاصد ہوں گے نا تاکہ لڑ مرے اور دعا مزید ہو جائے. تو بات سمجھنے کی سیدھی سیدھی دو بات ہوا ہے. ہم یہ غلطیاں کو پڑی ایک دوسرے کی غیر کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی تو کہیں کی بات ہے. ابھی دیکھیں نا ایک عالم دین جو بن گیا, عالم دین کو بات سمجھ آئی حضور کی محمود کی تو وہ بول پڑا, قتل ہو گیا. تو یہ مکتبہ فکر میں اس بندے پر صاف نہیں کروا سکا. مولانا سمیع الحق کا قتل جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے تمام دیوبند پر کہ آج تک اس کی فائل جو ہے وہ کیوں اوپن نہیں ہوئی. کتنے ڈالر کھا پی گئے اس کے چکر میں. قصور کیا تھا اس کا؟ اس سے پہلے تک کچھ نہیں چل رہا تھا. قصور کیا تھا کہ کہیں دیوبندی بریلوی سنی قریب نہ ہو گئے.
کیونکہ آخری تقریر بڑی خطرناک تھی. تو یہ سب چیزیں پھر ایکسپلور ہونے کو آئی تو پھر یہاں پر مسئلہ بن جائے گا. تو مسئلہ بنانے والے مسئلہ بناتے ہیں اور ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. آپ ہر بندے کو اپریشیٹ اپنے وقت میں لا کرنا سیکھیں نا, اپنے وقت کا انکار کریں نا جو غلط بات کر رہا ہے. پرانے کے اوپر تنقید کرنے سے تو میرے مطلب سے نکل رہا ہے, وہی ہماری ڈاکٹر ہے. ان پر تنقید کرنے سے فارور تو مل سکتے ہیں, ان پر تنقید کرنے سے آپ کو مشہوری تو مل سکتی ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں, عملی سیاست میں, عملی میدان میں آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے اس کا سوائے اختلافات کے. اختلافات اس لیے پیدا کیے جا سکتے ہیں تاکہ میجورٹی ایک طرف سیٹ نہ ہو, میجورٹی کہیں ایک سمت میں سفر کرنا نہ شروع کر دے. یہ تکلیف ہے اور اس تکلیف کے لیے معاش کو چھوڑتا ہے. مگر باقی رہ گئی وہ منگولوں کے چھوپڑے کی بات, تو قبلہ منگولوں نے مولانا روم پر بھی الزامات لگائے تھے, ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. ان کی بھی کاٹ ہوگی تو اس کی بھی ہو جائے گی. ایک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے. کائنات ہے یہ, ٹائم اینڈ اسپیس کو ہم سمجھتے ہیں اور وہ وقت جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ جب اس کا وقت ختم ہوگا تو اس جیسے نکلتے رہتے ہیں کیڑے, وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیے گا منگولوں کے چھوکرے کے ساتھ ہوتا کیا ہے.